معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان، وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليهم الرحمة والرضوان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ حاضر ممبئی وزما کی نہایت موقر شخصیات، علماء کرام، شعراء اسلام، سادات کرام اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم۔ مولانا عارف صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، نہایت ہی سنجیدہ انداز میں دلائل کے انہوں نے انبار لگا دیے۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ آگے جو چند لوگ بیٹھے ہوئے وہ بہت زیادہ کوالیفائیڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ زیادہ شور شرابے پر یقین نہیں کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، دلائل پر غور کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو واقعی بہت اچھی بات ہے، لیکن موقع بموقع اپنی بیداری کا ثبوت دینا، جس سے مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ آپ میں زندگی کے آثار باقی ہیں اور میری بات کو آپ اچھے سے سمجھ رہے ہیں، تو مجھے بولنے میں اور زیادہ مزہ پیدا ہوگا اور میں اپنی بات کو اور اچھے انداز میں آپ تک رکھ سکوں گا۔ حضرت مولانا عارف مصباحی صاحب نے افضلیت کے عنوان سے تقریر کی اور اہل سنت و جماعت کا صاف ستھرا نکھرا مذہب جو قرآن و سنت سے مستدل ہے بتایا کیا ہے، لیکن میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا، سنی جمیعت الاحناف کے چینل سے بھی بہت اس کا ایڈ ہوا ہے آج کے جلسے کا، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے یوٹیوب چینل پر لوگ کئی ممالک سے اس بیان کو سن رہے ہیں۔ اشتہار میں آپ نے عنوان دیکھا، رد صلح کلیت وہ غیر مقلدیت، تو آخر میں جو غیر مقلدیت کا رد ہے وہ آج میرا اسپیشل عنوان ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے آیت کریمہ پڑھی۔ میں چاہوں گا جتنی دیر میری بات ہو رہی ہے آپ ذہن حاضر رکھ کر، ممبئی میں رہنے والے لوگ ہیں اور جب ٹیکنالوجی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اس دور میں آپ جی رہے ہیں،
تو اس دور میں آپ کو بھی حساس ہونا چاہیے، ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور دلائل کے ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی باطل فرقہ آپ کے سامنے ٹک نہ سکے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی جو میری گفتگو ہے اس سے کم از کم آپ اتنا سیکھ کر جائیں کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا، سڑے سے سڑا غیر مقلد ہو، کتنا ہی عمل بالحدیث کا دعویٰ کرنے والا ہو اور قرآن و سنت کا متبع ہو، وہ آپ کے سامنے چند منٹ بھی نہ ٹک سکے۔ تو تیاری ہے مناظر بننے کی؟ تقریریں بہت ہوتی ہے، اصل میں مقرر نہیں ہوں، میں ہوں مناظر آدمی، لیکن لوگوں نے تاریخیں لے کے مجھے بھی بہرحال مقرر بنا ہی دیا ہے۔ تو آج کی تقریر کچھ اس انداز میں ہوگی کہ آج ممبئی کی سرزمین پہ ویسے تو کئی سارے فرقے ہیں، لیکن دو فرقے جو بہت آزاد طبیعت کے ہیں، آزاد ذہن کے ہیں اور خواہش نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اپنی رائے کو وہ حدیث و قرآن کا نام دیتے ہیں، اپنی رائے کو حدیث و قرآن کا نام دیتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں جہاں میں تقریر کر رہا ہوں اس کے چاروں جانب وہ لوگ موجود ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں اور آن لائن بھی بغور سن رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں آخر کیا بولا جانے والا ہے۔ تو جو ابھی نئے جڑے ہیں غیر مقلدین سے، اہل ہدایت سے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تقریر کو آپ اس حساب سے مت سنیے کہ آپ کو ٹون کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، آپ کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم اس بزم میں کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود ہے اصلاح۔ جو لوگ تحقیق کے نام پر اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر دیگر فرقوں میں جا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی تحقیق پر نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے اور ان کا بھیانک انجام کیا ہے۔ ایک جماعت ممبئی کی سرزمین پر، ویسے تو دو جماعتیں ایک بہت قلیل مقدار میں ہے، ایک ہے اہل قرآن والے اور ایک ہے اہل حدیث والے۔ تو جو کچھ پائے جاتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں اور انہی کے بڑے بھائی ہیں اہل قرآن۔ تو ان حضرات کا یہ دعویٰ ہے، جیسے اہل قرآن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محدثین کی بات کو نہیں مانتے، جنہوں نے رسول اللہ کے اقوال کو، افعال کو، تقریر کو، تحریر کو، نشست و برخاست کو، غزوات کو، آپ کی خلوت کو، جلوت کو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، اس مبارک جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدثین۔ آپ کو بیچ میں بولنا ہے تبھی آپ مناظر بنیں گے۔ وہ مبارک جماعت جس نے رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال کو ضبط تحریر میں لایا، کتابی شکل دی، اس مبارک جماعت کو محدثین کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جو 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، نبی کے زمانے سے ہزاروں سال کے بعد، آج ہمارے پاس دین کی تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم خاموشی کے ساتھ ان بڑوں کی بات کو مان لیتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ یہ ہوا کہ جو حدیث کو تو مان رہا ہے، محدثین کی بات کو، لیکن مجتہدین کی بات کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے جیسے اہل قرآن محدثین کی رائے کو، ان کے اقوال کی تحقیق کرتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی مجتہدین کے اقوال کو، ان کے مسائل کو، ان کے فقہی مذہب کی تحقیق کرتے ہیں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی جماعت تحقیق والی جماعت ہے۔ آج کی نشست میں یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں حدیث و قرآن اور دین کی تحقیق کی گنجائش ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج کے دور میں حدیث، قرآن اور دین کی تحقیق کی گنجائش ہے یا تحقیق مکمل ہو چکی ہے، عمل کرنا ہے؟ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 پڑھی ہے، اور جتنے غیر مقلدین سن رہے ہیں اصلاح کی نیت سے سنیں، اس لیے کہ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اگر چیر پھاڑ کرتا ہے تو بھلے کے لیے کرتا ہے، بھلے تھوڑی دیر کی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی تکلیف آپ کو ہمیشہ کا آرام پائے۔ آیت کریمہ پڑھی، آیت کو سنیں اور اسی پر پوری تقریر ہے، جتنی دیر موقع مل جائے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ،
جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے ڈر والی، خوشی والی، اطمینان والی، تو اس خبر کو کہاں لے کر جاؤ؟ ایک فرقہ کہتا ہم خدا کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے، کلام اللہ کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ حدیث محدثین نے جمع کی ہے، 300 سال بعد جمع ہوئی ہے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن کہہ رہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی بات آئے تو رسول کے پاس لے کر جاؤ۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو تم میں علماء ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، اہل استنباط ہیں، اہل اجتہاد ہیں، ان کے پاس لے کر جاؤ۔ پھر فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو بعد میں جو لوگ یہ کاوش کرتے ہیں اور مسئلے کی صحیح تحقیق پیش کرتے ہیں، اہل استنباط، قرآن کریم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ دین کے معاملے میں رائے دینے کا حق، تحقیق کرنے کا حق، کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کا حق، یہ صرف اور صرف 2 ہستیوں کے پاس ہے۔ کتنی ہستیوں کے پاس؟ آج کچھ لوگ اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کر پاجامے سے باہر نکل کر یہ حق محدثین اور فقہا سے چھیننا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں سنیے کہ دین کی تحقیق کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیوں کو دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی خبر آئے تو رسول کے پاس لے جاؤ۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو تم میں امر والے ہیں، فقہا ہیں، ان کے پاس لے کر جاؤ۔ معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لوگوں سے کہ جو مسئلہ جس فن کا ہو اس کے پاس رجوع کرو۔ خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ، سونا اور چاندی کی تحقیق اگر مٹی کے برتن بنانے والا کرے تو آپ اسے قبول کریں گے؟ ڈاکٹری نسخہ چپل سینے والا اگر لکھ کر دینے لگے تو آپ اس کے نسخے پر عمل کرو گے؟ اگر عمارت سازی کا کام کوئی مولوی کرے تو آپ کہیں گے حضرت فتویٰ دینا آپ کا کام ہے، دین سکھانا ہے، یہ سارا اسٹیٹمنٹ دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ معلوم پڑا کہ جو مسئلہ جیسا ہوگا اس فیلڈ کے ماہرین سے رجوع کیا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن نے بتایا مسئلہ اگر دین کا ہو تو اہل اجتہاد سے، فقہا سے، ان سے رجوع کرو، نا اہلوں کے پاس مت جاؤ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی۔ اچھا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈسٹرب مجھے بھی بہت ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی ہال کا انتظام کیا جائے تاکہ پرسکون ماحول میں بات ہو، لیکن اب یہ عوامی شاہراہ ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، تو آپ میری طرف دیکھتے رہیے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ تحقیق کا حق اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیوں کو دیا ہے، انبیاء و مرسلین یعنی رسولوں کو، اور ایک مجتہدین کو دیا ہے، وہ الی اولی الامر۔ تو اولی الامر کون ہے؟ عبداللہ ابن عبدہ ہے۔ اولی الامر سے مراد علماء ہیں، فقہا ہیں، یعنی مجتہدین کی جماعت ہے۔ تو ان دونوں ہستیوں کو دین کی تحقیق کا حق دیا گیا ہے۔ اب اس میں رسول علیہ السلام جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ شارع کی حیثیت سے فرمائیں گے، دین نافذ کرنے والے کی حیثیت سے فرمائیں گے، اور مجتہدین جو کچھ فرمائیں گے وہ شارع کی حیثیت سے فرمائیں گے، ماہر قانون کے حیثیت سے فرمائیں گے، اور نبی جو فرمائیں گے وہ قانون ساز کی حیثیت سے فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ آگے یہ لوگ جو استنباط کر کے مسئلہ بتاتے ہیں، قرآن میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا یہ جو استنباط کرتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ استنباط کیا ہے؟ آج کل بڑا خوبصورت نعرہ دیا جا رہا ہے 2 ہاتھ ہے 2 چیزیں ہیں، قرآن حدیث، ایک سے قرآن پکڑو ایک سے حدیث، 2 پیر ہے ایک سے قرآن دیکھو ایک سے حدیث، یعنی لوگوں کو موٹے نفس کا بنا کر ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں قرآن و حدیث دے کر کہا جا رہا ہے تم دین کی تحقیق کرو۔ اللہ کی قسم یہ دین کی تحقیق نہیں ہے، اپنا بیڑا غرق کرنا ہے، اپنی لٹیا ڈبونا ہے۔ کیا دین کی تحقیق ایسے ٹچے لوگ کریں گے؟ جبکہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ نے صاف فرمایا تم رسول کے پاس جاؤ،
तुम उलिल अम्र के पास जाओ, उलमा और फुकहा के पास। और बाद में जो ये लोग कोशिश करते हैं, इस्तिंबात करते हैं, अब इस्तिंबात क्या है वो समझिए। इस्तिंबात कहते हैं जब से अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा फरमाया है, इस जमीन की तहों में अल्लाह ने पानी रखा है, पेट्रोल रखा है, डीजल रखा है, गैस रखा है, ये सब जमीन के उबाद के पास इसीलिए अब कोई कहे भाई, इसीलिए अब कोई कहे भाई जूहू गली के अंदर जो कुआं है वो सैयद ईसा ने खोदा है। कोई कहे भाई जूहू गली के अंदर जो कुआं है वो सैयद ईसा ने खोदा है, मत पीना, इसलिए कि उसका नाम ईसा के नाम पर है, उसके अंदर का पानी इसने, इसलिए कि उसका नाम ईसा के नाम पर है, उसके अंदर का पानी इसने पैदा किया है, जो पिएगा वो मुशरिक होगा। लोग कहेंगे अबे अकल से पैदल, इसने सिर्फ खोदा है, पैदा रब ने किया है। ऐसे ही लोग कहते हैं हनफी मजहब पे अमल मत करना है, पैदा रब ने किया है। ऐसे ही लोग कहते हैं हनफी मजहब पे अमल मत करना, अबू हनीफा ने घर से मसले बताए हैं। अबे गधो, इस कुएं का नाम सिर्फ फिक़ह हनफी है, मजहब हनफी है, इसमें मसले जितने हैं वो सब हदीस और कुरान से है, वो सब हदीस और कुरान से ये मसाइल बयान किए गए हैं। इसका नाम सिर्फ तारुफ के लिए, पहचान के लिए रखा गया कि ये इनका मजहब है। अब कोई कहे साहब अच्छा ठीक है, पूरी जिंदगी एक ही कुएं का पानी पीना शिर्क है, तकलीदें शख्सी हो जाएंगी, एक ही मजहब पे अमल मत करो, दूसरे मजहब पर भी अमल करो। यानी फजर अगर जूहू गली में कर रहा है फजर का वजू, तो जोहर का वजू कुरला में करे, मगरिब का वजू भिंडी बाजार में करे। अबे बेवकूफ, जो आसानी से अवेलेबल हो, हम पूरी जिंदगी उसी कुएं से पानी पिएंगे और उसी दीनी कुएं से अपनी इल्मी प्यास बुझाकर अपने मसाइल को हल करेंगे। इसमें शिर्क वाली बात क्या है? अब दुनिया में तुम पाए नहीं जाते हो, पूरे बंबई में अगर काउंट करेंगे आप तो मेरे ख्याल से 50 मस्जिदें भी इनकी नहीं होंगी। बंबई में अगर 100% मुसलमान है तो 80% हनफी है, 80%। 10% में सीना ठोकने वाले जिनके दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ है, 9% शाफ़ई है, 1% में अहले कुरान अहले हदीस है। तो जाहिर सी बात है जहां से हमारी दीनी जरूरतें पूरी हो रही है हम वहीं से अपने मसले हल करेंगे। अब अच्छे से आप समझ लें कि अल्लाह ने तहकीक का हक दीन के मामले में आज ये बयान इसलिए करना पड़ रहा है कि एक शख्स 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर 14 सदियां गुजरने के बाद उर्दू की चंद किताबें रखकर बताता है कि मैं दीन की तहकीक कर रहा हूं। काम तो उसका ये था मोहरी की पाइपलाइन सही करना, गटर की पाइपलाइन सही करना, फंसा हुआ गटर साफ करना। प्लम्बर का काम क्या होता है? लेकिन अब प्लम्बर, इंजीनियर, डॉक्टर, यही लोग दीन की तहकीक कर रहे हैं और लोग इनकी बात मान रहे नहीं। अल्लाह ने दीन में तहकीक का हक रसूल को दिया है और उसकी उम्मत में, रसूल की उम्मत में मुज्तहिदीन और फुकहा को दिया है, अहले गैरे को नहीं दिया। अच्छा, रसूल वो जात कि जिसकी हर बात वही इलाही होती है, जिसकी तरबियत वही इलाही की रोशनी में होती है, वो कानून साज भी है, वो शारिह भी है, वो दीन बनाने वाला भी है। कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो और जिस बात से रोके उससे रुक जाओ। तो इस आयत से कुरान के बाद नबी की बात हदीस का हुज्जत होना साबित हो गया। लेकिन शैतान ने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों को दीन पर कायम नहीं रहने दूंगा, भड़काऊंगा। तो शैतान ने आकर लोगों को भड़काया, तुम नबी की हदीस को मान रहे, ये तो अल्लाह के साथ शिर्क है। नबी मखलूक है, मखलूक की बात मानना ये अल्लाह की जात में शिर्क है। नबी का काम था लाकर देना, नबी का काम इतना जितना डाकिये का काम है, जितनी चिट्ठी रसा का काम है। हाँ, ये अहले कुरान फिरके की बोली है और आज इस फिरके के लोग भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। नबी का काम डाकिये का है, ला कर देना। अब हमारा काम है समझना, पढ़ना, अमल करना। अब नबी की बात को किन लोगों ने लिखा? मुहद्दिसीन ने लिखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मुहद्दिसीन ने लिखा हदीस के अंदर। तो ये लोग मुहद्दिसीन की बात नहीं मानते, ये कहते हम अहले कुरान, हमारे पास असली इस्लाम है और जो लोगों के पास है वो नकली इस्लाम है। यानी मुसलमानों के साथ साथ
یہ نبی والا اسلام بھی نقلی اسلام بتاتے ہیں. عجیب بات ہے، پیدا انگریز کے دور میں ہوئے اور قرآن کے مالک بن بیٹھے، قرآن کے مالک بن بیٹھے. معاذ اللہ رب العالمین. حدیث کو چھوڑ کر قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اہل قرآن. اور آج ان کی بھی انٹرنیٹ پہ اچھی خاصی تعداد ہے، چونکہ دین کو شارٹ کٹ کر رہے ہیں، آسان کر رہے ہیں، بہت سارا لالی پاپ دے رہے ہیں آسانی کا، تو لوگ اسی کو مزے سے چوس رہے ہیں کہ زیادہ پابندیاں نہیں ہے، آسانی آسانی ہے. بیٹے یہ آسانی قیامت میں تجھے پتا چلے گی اس کا انجام کتنا بھیانک ہے. تو اس ایک فرقے نے حضور کی بات یعنی محدثین کا انکار کیا کہ ہم محدثین کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ قرآن کو مانتے ہیں. ان سے کہنا قرآن سے ذرا 2 رکعت نماز ہی پڑھ کے دکھا دو. جتنے آن لائن سن رہے اہل قرآن، خدا کی قسم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گے، بغیر حدیث کے قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تم اپنا کلمہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے ہو، نماز تو بہت دور کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں دین کے دشمن ہیں. انہوں نے اپنا خوبصورت نام رکھ لیا اہل قرآن، قرآن والے. نام بڑا اچھا رکھتے ہیں، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. پھر ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی آئے اہل حدیث. یہ طبقہ کس سے الجھا؟ اہل قرآن کا، محدثین سے. دوسرے ان کے آئے، بولے ہم قرآن کے بعد حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن فقہ کو نہیں مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے ہیں، اجماع کو نہیں مانتے، قیاس کو نہیں مانتے. تو انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، قرآن والا، حدیث والا. انہوں نے اپنا نام رکھا اور مجتہدین سے الجھے. تو نبی کی حیثیت میں نے بتا دی. نبی قانون ساز ہے، شارع ہے، دین بنانے والا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی مسئلہ پیش آئے رسول سے پوچھو. اب رسول کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، امر والوں سے پوچھو، فقہا سے پوچھو. مجتہدین یہ قانون ساز نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ و رسول کی جو باتیں ہیں اس کی گہرائی میں جا کر مسائل کا حل نکالتے ہیں، مسائل کا حل نکالتے ہیں. نبی معصوم ہے، مجتہدین معصوم نہیں ہیں، معجور ہیں. کیا ہے؟ باؤنس تو نہیں جا رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں یاد کر لوں گے تو بہت ساروں کو آپ پٹخنی دے دوں گے. نبی دین کے معاملے میں ہر مسئلے میں معصوم ہے، ایک لمحے کے لیے اس سے خطا نہیں ہوتی. لیکن قرآن نے اس کے بعد جن کو تحقیق کا حق دیا ہے وہ طبقہ معجور ہے، مطعون نہیں ہے، ان پر طعن نہیں کیا جائے گا. معجور یعنی اگر انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور وہ مسئلہ غلط نکل گیا تب بھی انہیں ایک نیکی. کس بات کی ایک نیکی؟ کوشش کرنے کی. کس بات کی؟ کوشش کرنے کی. تب بھی انہیں ایک نیکی ملے گی. اب دیکھیے اس پر حدیث پاک ہے. مسند امام احمد جو گوگل کے مقلد ہے حدیث نمبر بہت مانگتے ہیں. مسند امام احمد اٹھا کر دیکھو، حدیث نمبر 17,926. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور فرماتے اذا حکم الحاکم فاجتہد فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. اگر مجتہد دین کا مسئلہ بتانے کی کوشش کرے اور صحیح مسئلہ بتائے تو اسے 2 نیکی ہے. ایک مسئلہ صحیح بتانے کی، دوسرا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنے کی. پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. اگر اس سے غلطی ہو جائے تب بھی اسے ایک نیکی ضرور ملے گی. حضور فرما رہے ہیں اسے تب بھی ایک نیکی ضرور ملے گی چونکہ اس نے کوشش کی ہے. تو اللہ نے یہ حق دیا ہے مجتہدین کو. لیکن ایک فرقہ اٹھا جو مجتہدین سے یہ حق چھیننا چاہتا ہے، کہتا مجتہدین کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن مانو، حدیث مانو. جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجتہد جب دین کے معاملے میں کوشش کرتا ہے، صحیح بات کو پا لیتا ہے تو 2 نیکی ہے. اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے 1 نیکی ہے. لیکن یہ طبقہ مجتہدین سے وہ حق چھین کر خود دین میں تحقیق کرنے کی دعوے داری کر رہا ہے اور اپنا نام رکھ رہا ہے اہل حدیث. لیکن خدا کی قسم جس بنیاد پہ یہ اہل حدیث بنے پھر رہے لونڈے، یہ لفاڑے،
یہ کالج کے جن کو کھڑے رہ کر جن کو استنجا کا ڈھنگ نہیں معلوم، مسنون طریقہ نہیں معلوم کہ موسم سرما اور گرما میں کتنے ڈھیلے لیے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے اماموں کی تحقیق پر ہاتھ صاف کر کے کہہ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا محدثین کی مت مانو، ویسے یہ کہہ رہا مجتہدین کی مت مانو، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھ کر تحقیق کرو، اور اپنا نام رکھا اہل حدیث۔ ان گھامڑوں سے ایک بات پوچھو کہ آپ کا نام کیا اہل حدیث؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اماموں نے دین کے 4 ٹکڑے کر دیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹکڑوں میں مت بٹو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے اہل حدیث بنو۔ تو ان سے پوچھنا بھیا آپ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے 150 سال پہلے، اور 150 سال میں کتنے فرقوں میں بٹے معلوم ہے؟ 50 فرقوں میں۔ کتنے؟ ہاں، میں کون سا اہل حدیث بنوں؟ ابھی میں حیدرآباد گیا مناظرہ کرنے، تو جن صاحب سے میرا مناظرہ تھا، اہل حدیث والے دامن جھاڑ رہے، نہیں ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، تم لوگ اپڈیٹ ہونا۔ تو اس نے بولا نہیں، میں نے 2018 میں اپنی جماعت بنائی ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ بتاؤ 6 ہی سال ہوئے بیچارے کو پیدا ہو کر، اور ہم سے مناظرے کی بات کر رہا تھا۔ ہم تو پہنچ گئے حیدرآباد چھاتی پہ مونگ دلنے کے لیے، باقاعدہ بیٹھے رہے، ڈٹے رہے، مجتہد صاحب تشریف ہی نہیں لائے۔ ہم نے فون کر کے کہا بتاؤ کہاں آنا ہے، تو اس پر بھی راضی نہیں۔ بیٹے حنفیوں سے پنگا مت لینا ورنہ تمہاری بخیا ادھیڑ دیں گے۔ یہ جتنی بقراتی ہے یہ جاہل عوام کے سامنے کرنا، عمل بالقرآن اور عمل بالحدیث کی تمہاری پوری حقیقت ہم جانتے ہیں۔ انگریزوں کے منحوس قدم ہندوستان میں پڑے اور تب تمہارا وجود ہوا ہے، اور تم خود 50 فرقوں میں بٹے ہو، اور تم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہو۔ اے جو گلی کے اہل حدیثوں، ایک بات بتاؤ، جب میلاد پر ہم حدیث دیتے ہیں تو تم فوراً کہتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، جب ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر حدیث دیتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھ گئے آپ، بتاؤ۔ ابھی تو میں نے کنفرم بھی نہیں کیا مجھے بولنا کیا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اصل میں یہ مقرر کو جوش دلانے کے لیے، ورنہ سمجھے تو یہ بھی نہیں میں آگے کیا بولنے والا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اہل حدیث بنے پھر رہے ہیں، آپ جب ان کو ناف کے نیچے کی حدیث دکھاؤ تو کیا بولیں گے؟ ضعیف ہے۔ آپ امام کے پیچھے خاموشی سے قرآن سننے کی حدیث دکھاؤ، بولیں گے صحیح نہیں ہے، حسن ہے۔ ان سے کہو اچھا حدیث کی قسمیں ہوتی ہے، بولیں گے جی ہاں حدیث کی بالکل قسمیں ہوتی ہے۔ بنا قسم الناس نطفہ لا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب۔ جب حدیث کی قسمیں ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اہل حدیث کیسے بنا؟ تم میں کوئی صحیح اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی ضعیف اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی حسن اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی مرفوع اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی مقطوع اہل حدیث ہونا چاہیے۔ حدیث کی قسمیں ہیں، حدیث کی قسمیں ہیں، تو پھر اہل حدیثوں کی قسمیں کیوں نہیں؟ بہرحال اللہ نے حق دیا رسول کو، تو ایک طبقہ آیا رسول سے حق چھیننے کے لیے، پھر اللہ نے حق دیا مجتہدین کو، ایک طبقہ آیا مجتہدین سے حق چھیننے کے لیے۔ اچھا اب یہ جو 2 طبقے آئے حق چھیننے والے، یہ کون ہے؟ صحیح بخاری حدیث نوٹ کر لو 59 نمبر، اور جو نمبر میں بتا رہا ہوں وہ اسلام 360 جہاں سے یہ بیچارے دین سیکھتے ہیں، گوگل کے مقلد۔ اگر 8-10 دن کے لیے انٹرنیٹ سروس بند ہو جائیں گی تو سارے بمبئی کے غیر مقلد یتیم ہو جائیں گے۔ ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا انٹرنیٹ کے اوپر ٹکا ہوا ہے، ان کا جو کچھ ہے وہ سارا کے سارا انٹرنیٹ پہ ٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئیں گی؟ بخاری شریف حدیث نمبر 59۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئیں گی؟ تو حضور نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سنو، آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی کام جو اچھا ہو نااہل کرنے لگے تو قیامت قریب ہے۔ اللہ کی قسم حضور کے اس ارشاد نے
ایسی عالمگیر حقیقت کو کھول دیا جسے ہم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی ڈاکٹر کا کام حجام نہیں کر سکتا، حجام کا کام موچی نہیں کر سکتا، موچی کا کام سنار نہیں کر سکتا، سنار کا کام مولوی نہیں کر سکتا. یعنی جس کا جو کام ہے وہ کام کرے. اب جب نااہل اس طرح دین میں تحقیق کرنے لگیں گے تو حضور فرماتے ہیں قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے. اب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دین مدون ہو چکا، مذاہب بن چکے، اب بس عمل کرنا ہے. روٹیاں پکی ہے کھا لو. کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اڑ گئی، کہا نہیں ہم ان کے مسئلوں کو نہیں مانیں گے، تحقیق کریں گے اور تحقیق کر کر ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتائیں گے. ایک بڑا خوبصورت نعرہ دیتے ہیں اہل حدیث. کیا ائمہ مجتہدین معصوم تھے؟ بتائیے. میں نے شروع میں کہا نا معذور تھے، معصوم نہیں. کہا اس لیے ہم ان کے مسئلوں کی تحقیق کرتے ہیں. اہل قرآن کہتے محدثین معصوم تھے؟ نہیں. اس لیے ہم ان کے مسئلوں کی تحقیق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ معصوم نہیں تھے. ان کی غلطی کو غلط اور ان کے صحیح کو صحیح ہم بتائیں گے. بات تو 16 آنے صحیح ہے کہ محدثین بھی معصوم نہیں اور مجتہدین بھی معصوم نہیں، لیکن بات ادھوری ہے. بات ادھوری ہے. اگر محدثین معصوم نہیں تو کیا اہل قرآن معصوم ہے؟ نہیں سمجھے؟ اگر مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ معصوم نہیں تو کیا یہ بمبئی کا لونڈا لفاڑا جس کو اردو تک لکھنی نہیں آتی ہے میرے گھر کے وائی فائی میں وہ 1400 سال پرانی ہستیوں سے لڑ رہا ہے، کہتا وہ معصوم نہیں؟ ابے وہ معصوم نہیں ہے تو تو کون سا معصوم ہے؟ لڑائی معصوم غیر معصوم کی نہیں ہے. اچھے سے سمجھو، لڑائی معصوم غیر معصوم کی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابو حنیفہ معصوم نہیں اور اہل حدیث معصوم ہے. نہیں، دونوں معصوم نہیں ہے. لڑائی ہے اہل اور نااہل کی. کس کی لڑائی ہے؟ اللہ کی قسم محدثین اپنے فن میں پوری امت کا اجماع ہے، علم حدیث میں محدثین اہل ہیں. آج کے دور کے اہل قرآن کتنے بڑے ادیب ہوں، مصنف ہوں، بلیغ ہوں، فصیح ہوں، کتنے ہی زیادہ علم رکھنے والے ہوں، چاہے وہ اسلم جیراج پوری ہو، عبداللہ چکڑالوی ہو، یا پھر غلام پرویز ہو، یا جاوید احمد غامدی ہو، یا شیخ محمد ہو، کتنے ہی قابل ہو، لیکن فن حدیث میں ابھی یہ چون چون کا مربع ہے، یہ اہل نہیں ہے. محدثین اہل ہیں. ایسے ہی مجتہدین اگرچہ معصوم نہیں ہے لیکن وہ اہل ہیں. آج کے دور میں کتنا ہی بڑا اہل حدیث عالم ہو، چاہے عرب دنیا میں شیخ یوسف القرضاوی ہو، یا ناصر الدین البانی ہو، یا شیخ صالح الفوزان ہو، یا عبداللہ ابن باز ہو، یا شیخ عثیمین ہو، یا ہندوستان کی سرزمین پر میاں نذیر حسین دہلوی ہو، حسین بٹالوی ہو، وحید الزما ہو، نواب صدیق حسن خان بھوپالی ہو، یہ اہل حدیث عالم کتنے ہی بڑے ہوں لیکن مجتہدین کے دروازے کے باہر کچرا چننے والوں کی بھی ان کی حیثیت نہیں ہے. بھائی ٹائم کم. جوہو گلی کے اہل حدیثوں پہچان لو، کلیم حنفی رضوی. 15 منٹ کے ڈسٹنس پہ رہتا ہوں، 15 منٹ کے ڈسٹنس پہ. جانے کے بعد مناظرہ آئے تو بلا لینا. موسٹ ویلکم فور. ہاں نعرے مت لگا بھائی، ٹائم بہت کم ہے. خدا کی قسم اب یہ جو نااہل کوشش کر رہے ہیں دین میں تحقیق کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے ترمذی شریف میں کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے لگائی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. پھر حضور نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے لگائی اگر وہ درست بات کو پا بھی لے گا، نااہل ہے تو درست بات کو پا لے گا تب بھی وہ گنہگار ہے. اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تب بھی اسے سوا. 4 مذہب ہیں، سب کے طریقے الگ الگ ہیں، چاروں مجتہد مطلق ہیں، چاروں کے مقلدین کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. آج کے دور میں دین کی تحقیق نہیں ہو سکتی ہے
جو یہ نااہلوں کا گروہ دین کی تحقیق کے نام پر گندگی کرتا پھر رہا ہے، خدا کی قسم یہ گندگی برداشت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ مشکات کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، خوشی ہو یا ناراضگی ہر حال میں حق بات کہنا، امیری ہو یا فقیری ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا 3 چیزیں برباد کرنے والی ہے۔ ایک، اپنی خواہش نفس پر چلنا، اپنی خواہش نفس پہ چلنا، کنجوسی کرنا اور اپنی رائے پر اترانا، اور سب سے زیادہ خطرناک اپنی رائے پہ اترانا ہے۔ بتاؤ یار، اچھا خاصا سنی تھا، یہاں پان پٹی پر بیٹھ کے لوگوں کو پان کھلاتا تھا، پوچھ پوچھ کے چونا لگاتا تھا کتنا لگاؤ۔ سعودیہ جا کر بہت بڑا علامہ بن گیا، یہ جھاپک جھوا داڑا، یہ ماتھے پر شامی کباب، وہاں سے تشریف لایا اتنے بڑے فیٹ العلوم کے ساتھ، ہم نے سعودیہ میں نہیں دیکھا۔ اچھا تو سعودیہ 1,24,000 کم و بیش نبی میں سے کسی نبی کا نام ہے کہ اللہ کی جانب سے اتری ہوئی کسی کتاب کا نام ہے، یا چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کا نام ہے؟ کیا ہے وہ سعودیہ؟ ہم نے سعودیہ میں نہیں دیکھا۔ اور یہ گھامڑ تحقیق کر رہا ہے کہ ابو حنیفہ نے فلاں مسئلہ ایسا بتایا، فلاں مسئلہ ایسا بتایا۔ جوہو گلی کے غیر مقلدوں، ایک مناظرہ ہو ہی جائے، کیا خیال؟ اینی ٹائم تیاری رہتا ہوں میں مناظرے کے لیے، اتنا زیادہ مناظرہ آتا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یار جلدی نکل جائے تو اچھا، نکلتا ہی نہیں، لوگ آتے ہی نہیں، بلا لیتے۔ بزنس کلاس کا ٹکٹ لے کے حیدرآباد میں پہنچا، آپ لوگوں نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ویڈیو، کتنا من تھا میرا مناظرہ کرنے کا، پتہ ہے کم بخت مارا آیا ہی نہیں، دلندر اعظم۔ بہرحال تو اب دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم نے صاف فرمایا دین میں تحقیق رسول کو، اور رسول کی امت میں کس کو؟ مجتہدین کو۔ اور مجتہدین نے جو اصول بتائے ہیں قیامت تک ان کے مذہب کے بڑے علماء ان کے اصولوں کی روشنی میں مسئلہ حل کریں گے، تو حقیقت میں یہ مسئلہ انہی کا بتایا ہوا ہے۔ اچھے سے سمجھ گئے؟ اب لوگ کہتے ہیں آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہیں، ابو حنیفہ سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اب ایک گدھے، ہم اندھے ہیں اس لیے تقلید کر رہے ہیں، ہم اندھے، لیکن ہمارا جو ڈرائیور ہے بس کا وہ آنکھ والا ہے، اور وہ ہم کو ہر کھائی سے، ہر کھڈے سے، ہر خطرے سے بچا کر منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ اور جن کی تم تقلید کر رہے ہو وہ ڈرائیور بھی اندھا، تم بھی اندھے، اور تم سب کا ٹھیک۔ اچھا آج ایک مسئلہ حل کر کے میں اٹھوں گا انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا۔ باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن اتنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آج کل غیر مقلدین رفع یدین کے مسئلے میں ہاتھ اٹھانے میں، رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے بہت ہلہ مچاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے، کرتے ہوں گے تو کیا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رفع یدین کرتے تھے تو کرتے ہوں گے، وہ حنبلی ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، مقلد نہیں ہیں۔ ہم ان کے کون ہیں؟ مقلد نہیں ہیں۔ ہمارے امام شریعت امام اعظم ہیں، جو ان سے بھی 500 سال پہلے کے۔ ہم نے ابو حنیفہ کو امام شریعت بنایا ہے۔ اب بہت ہلہ ہوتا ہے کہ رفع یدین پر اتنی حدیثیں ہیں، 400 حدیثیں، 1200 حدیثیں، 1300 حدیثیں۔ میرا اعلان سن لو، مولانا عارف مصباحی کی موجودگی میں اور دیگر مفتی عرفان سبحانی، مولانا توکل اور بھی علماء کی موجودگی میں، رفع یدین کرنے کی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اضطراب نہ ہو، ایک بھی حدیث نہیں۔ اگر غیر مقلد ایک حدیث لا کر دے رفع یدین کی جو صحیح، صریح، مرفوع اور غیر معارض ہو، اللہ کی قسم اس کے وزن کے برابر میں اسے سعودی ریال دوں گا۔ اور ٹائم قیامت کی صبح تک ہے، میں نہیں رہا کسی حنفی عالم کے پاس لے کر آنا۔ رفع یدین منسوخ ہے، منسوخ ہے۔ آئیے قرآن کریم 18واں پارہ نوٹ کر لو، سورہ مومنون کی آیت نمبر 1-2، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کامیابی کو پہنچے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں
خشوع اختیار کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کی زوجہ حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں. ایک مرتبہ سرکار گھر سے باہر نکلے, دیکھا پانی رکھا ہے وضو کے لیے. پوچھا کس نے رکھا؟ ام المومنین حضرت میمونہ نے کہا میرے بھانجے ابن عباس نے رکھا. اللہ کے نبی نے دعا دی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما. بتاؤ نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. سرکار نے ابن عباس کو دعا دی. ابن عباس کا لقب ہے حبر الامہ, ترجمان القرآن. قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے, تفسیر ابن عباس, جس کا صفحہ 212 ہے. وہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ, کہ خاشعون سے مراد وہ ہے, یہ ہے کہ لوگ ہلے نہیں ڈلے نہیں, لوگ چی بچی نہ ہو اور نماز میں رفع یدین نہ کریں. یہ لوگ قرآن کے تفسیر سے ثابت ہو. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ حضرت علی کے صحابی ہیں, صحبت میں رہنے والے, اور افضل التابعین ان کا لقب ہے. تفسیر سمرقندی جلد 2 صفحہ 208 پر فرماتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی, کی آیت میں جو فرمایا گیا خاشعون, اس سے مراد وہ ہیں جو نماز میں پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے. رفع یدین 2 ہیں, کتنے؟ ایک مسلم ایک متنازع. مسلم یعنی جب نماز شروع کرتے ہیں تو حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, تمام کے نزدیک پہلا رفع یدین یہی سنت ہے. اس کے بعد رکوع میں جاتے, رکوع سے اٹھتے یا پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے یہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. یہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. اب اس کے حوالے سے آپ دلائل دیکھیں. بخاری کا بہت نام لیتے ہیں بھائی لوگ. یہ اور بات ہے کہ ان کو بخاری کا پورا نام نہیں آتا ہے. حدیث نمبر 828 لے لو. حضرت ابو حمید ساعدی ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, حضور کی نماز کا ذکر ہوا تو میں نے کہا میں تم سب میں سب سے زیادہ حضور کی نماز جانتا ہوں. حدیث نمبر 828. صحابی ابو حمید ساعدی کھڑے ہوئے کہ حضور کو میں نے کس طرح نماز پڑھتے دیکھا, تو فرماتے ہیں آپ کھڑے ہوئے, کہا دیکھو حضور نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا, کندھے تک ہاتھ کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا. پھر آپ جب رکوع میں گئے تو آپ نے گھٹنے کو پوری مضبوطی سے پکڑا. پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے جوڑ سیدھے ہو گئے. پھر سجدے میں جانے کے بعد ہاتھ کو اپنی حالت پہ رکھا, پھر پہلے قاعدہ میں الٹے پیر پر بیٹھ کر سیدھے پیر کو کھڑا کیا اور پیر کی انگلی قبلے کی طرف کی, اور آخری قاعدے میں الٹے پیر کو آگے کر کے سرین کے بل بیٹھ گئے. دیکھو حضرت ابو حمید ساعدی نے حضور کی پوری نماز پڑھ کر بتا دی. رفع یدین کب کیا نہیں بتایا ہے بخاری کے اندر. او بخاری والو, بہت بخاری کی دھونس دیتے ہو. اب اور آئیے, ابو داؤد شریف سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے, حضرت برا بن عازب کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدی الی قریب من اذنی ثم لا يعود. اللہ کے حبیب جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک لاتے اور پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے. دوبارہ نہیں اٹھاتے. اچھا ایک حدیث میں ہے یہاں تک اٹھاتے, ایک ہے میں یہاں تک اٹھاتے. امام اعظم کا مذہب دیکھو کتنا محتاط مذہب ہے. پہلے وہ قرآن دیکھتے ہیں, پھر حدیث دیکھتے ہیں, پھر ضعیف حدیث ملے تو اسے بھی نہیں چھوڑتے, اگر وہ بھی نہ ملے تو صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں, وہ بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کرتے ہیں, پھر قیاس کرتے ہیں. اب حدیث میں حضور نے یہاں تک اٹھایا, بخاری 828 اور ابو داؤد حدیث نمبر 750 کہ حضور نے کان کی لو تک اٹھایا, پھر رفع یدین نہیں کیا. تو جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو جاتا تو یہیں سے ہے نا, یہاں سے جا کر یہاں پہنچتا ہے نا. دونوں حدیثوں پر عمل ہوا کہ نہیں؟ خدا کی قسم حنفی مذہب سب سے زیادہ محتاط مذہب. قرآن کی تفسیر سے ثابت ہو گیا
کہ حضور علیہ الصلوۃ ثابت ہوا کہ نماز میں رفع یدین کی اجازت نہیں ہے، وہ خشوع کے خلاف ہے۔ ابو حمید ساعدی نے نماز پڑھ کر بتائی، رفع یدین کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت برا بن عازب نے ابو داؤد کی حدیث نمبر 750 حضور کے عمل بتایا کہ حضور دوبارہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب سنیے، عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو ہجری 6 میں اسلام لے کر آئے، معذرت کے ساتھ عبداللہ مسعود وہ صحابی ہیں جو 6 نمبر کے مسلمان ہیں، مکے میں اسلام لے کر آئے۔ کتنے نمبر کے مسلمان ہیں؟ ہجرت سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ تمام غزوات میں شرکت کی، غزوہ بدر میں بھی آپ شریک ہوئے۔ حضور کے صف اول کے نمازی ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود صف اول کے نمازی۔ حضرت عمر نے جب انہیں کوفہ بھیجا، عمار بن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود کو، تو کوفہ والوں کو کہا میں رسول اللہ کے کبار صحابہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ان کی بات ماننا، ان کی پیروی کرنا۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کبار صحابہ میں سے ہیں، سرکار نے 4 صحابہ سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا، ان میں ایک نام عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے۔ اب آئیے ترمذی شریف حدیث نمبر 257، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں حضور کی طرح نماز پڑھ کر نہ بتاؤں جس طرح حضور پڑھتے تھے؟ پھر فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ آپ نے نماز شروع کی اور ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا۔ بار بار ہاتھ اٹھانے والوں، نماز کی حالت میں بار بار ہاتھ اٹھانے والوں، تم کہتے ہو حنفیوں کے پاس دلیل نہیں ہے، تو دلیل بیچارے یہ اسٹور چلانے والے سے، وہ بھٹیار خانہ چلانے والے سے پوچھیں گا تو کیسے ملے گی بے؟ جو شیخ الحدیث صاحب ہے ان کے پاس آئیں گا تب نہ ملے گی، دلیل کہاں ڈھونڈتا؟ ایک گدھو الذی ہم کو فون کر کے پوچھ رہا ہے، بولے مولانا کیا حضور نے رفع یدین سے منع کیا؟ تو میں نے کہا کیا حضور نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا؟ سوال دیکھو اور جواب دیکھو۔ مجھ سے پوچھا کیا حضور نے رفع یدین سے منع کیا؟ تو میں نے کہا کیا حضور نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا؟ بولتا نہیں کیا تو ہے نا۔ تو میں نے کہا کیا تو ہے نا کا جواب ہے چھوڑا تو ہے نا۔ کیا تو ہے نا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ لیکن حضور نے منع بھی فرمایا۔ یہ تو عبداللہ ابن عباس ہے، اور سنو امام ترمذی فرما رہے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی کا حسن صحیح ہوتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں بہت سے اہل علم صحابہ اور تابعین کا اس پر عمل ہے۔ آپ نے تفسیر سنا، آپ نے بخاری کی حدیث سنی، آپ نے ابو داؤد کی حدیث سنی، اب سنیے صحیح مسلم کی حدیث، حضور نے رفع یدین سے منع کیا ہے۔ جو لوگ ہم کو کہتے ہیں نا منع دکھاؤ منع دکھاؤ، ان سے کہنا بے وقوف ہو، تم کو 3 ہی مقام پہ رفع یدین کی حدیث ملی، رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے۔ سنن نسائی اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، رفع یدین عند السجود کی بھی حدیث ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں۔ حضرت صحابی ہیں فرماتے ہیں حضور ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، ہر۔ تو ان سے پوچھو ان رفع یدین کو تم نے کیوں چھوڑا؟ سجدوں کے رفع یدین کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع یدین کو کیوں چھوڑا؟ تو جس بنیاد پہ تم اسے منسوخ سمجھتے ہو، ہم بھی اسی بنیاد پر ان 3 مقامات کے رفع یدین کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ ختم ہو گیا، بات نہ کافی ہے نہ تمام ہے جی۔ چلیے میں ایک حدیث سنا دوں مسلم شریف کی، غیر مقلدین بھی آن لائن بہت غور و خور سے سن رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اراکم رافعی ایدی کانہا اذناب خیل شمس، کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے ہمیں رفع یدین کرتے دیکھا، تو فرمایا میں تمہیں بدکے ہوئے گھوڑے جیسے وہ دم ہلاتے ہیں ایسے بار بار ہاتھ اٹھاتے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ حدیث نمبر ہے
968 968, اب اس کے بعد دوسری حدیث ہے 970. غیر مقلد آپ کو کہیں گے حضور نے فرمایا تھا جو بات وہ سلام پھیرتے وقت جب صحابہ اشارہ کرتے تھے اس کے بارے میں ہے. صحابہ کا ایک مزاج تھا جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے. تو وہ حدیث دوسری ہے, اس کا حدیث نمبر ہے 970. اس کے راوی بھی حضرت جابر بن سمرہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے ہمیں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو فرمایا علام تؤمنون بایدیکم کانھا اذناب خیل شمس, میں تمہیں ہاتھ سے اشارہ کرتے دیکھ رہا ہوں, چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھو, یعنی ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. غیر مقلد کہتے ہیں دیکھو جو حدیث آپ کو بتائی گئی وہ سلام میں ہاتھ اٹھانے کی ممانعت تھی. سلام تو نماز کے ختم ہونے پر کیا جاتا ہے, تو جو چیز نماز کے ختم ہونے پر نماز کے سکون کو برباد کرتی ہے, اگر وہ نماز کے اندر ہو ہاتھ اٹھانا تو اس سے کتنا خلل آئے گا. وہ حدیث الگ ہے, یہ الگ ہے. وہ بھی جابر بن سمرہ سے ہے, یہ بھی جابر بن سمرہ سے ہے, لیکن اس کے راوی تمیم بن طرفہ ہے اور اس کے عبید اللہ بن قبطیہ ہے. اس میں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے ہمیں ہاتھ اٹھاتے دیکھا رفع ایدی, اور دوسری حدیث میں ہے ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کو منع فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم حنفی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا رب ہمیں یہ کہہ کر پکارے گا اے حنفیوں ادھر آؤ, ہم پورے شان کے ساتھ امام اعظم کے جھنڈے تلے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ جتنے پدہ پدی کے شوربے نکلے ہوئے ہیں تحقیق کے نام پر, یہ لونڈے ان کے بہکاوے میں نہ آئے, نہ ان کی پوری جماعت کو حدیث و قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. وقت بہت مختصر ہے ورنہ انشاءاللہ بہت قاعدے سے ان کی کلاس لیا ہوتا. بس ایک گزارش ہے, بات تو ابھی ناتمام رہ گئی, مکمل بات سننے کے لیے میرے چینل سے جڑ جائیے. واٹس ایپ پر ہمارا چینل ہے سنی جمیعت الاعناف. آسان صورت یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پر جائیں, واٹس ایپ میں اپڈیٹس میں جائیں, اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے, وہاں سنی ٹائپ کریں, نیچے سنی جمیعت الاعناف آئے گا, اس پہ کلک کریں, فالو کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. اس کے اندر سارے باطل فرقوں کی طبیعت سے ٹھکائی ہوتی ہے.